مخالفتوں کا سلسلہ نہ کبھی رکا تھا نہ رکنے والا ہے۔ مخالفتوں کا سلسلہ تو اس حد تک جاری تھا کہ عراق کی حکومت نے
وہاں کی انتفاضہ جو بہت مشہور ہے، وہاں یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی زبان میں اگرچہ اسے بغاوت کا نام نہیں دیا جا سکتا، لیکن اب اردو کے ترجمے کی مجبوری ہے، اگر آپ چاہیں تو اسے انقلاب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ عراق کے انقلاب کے موقع پر اگرچہ صدام نے سارے اپنی طاقت کو اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے صرف کر دیا، توپ اور ٹینک امام حسین علیہ السلام کے روضے کے مقابلے میں لا کے کھڑے کر دیے گئے کہ اب اس روضے کو منہدم کر دیا جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا، اسے نابود کر دیا جائے گا، اور جب اسے ختم کر دیا جائے گا تو یہ تذکرہ ختم ہو جائے گا، یہ ذکر مٹ جائے گا۔ لہذا ایک فوجی کھڑا ہوتا ہے ٹینک کے اوپر اور بالکل تیار کر کے ٹینک کو حملے کے لیے، گولی برسانے کے لیے تیار کر کے آواز دیتا الحسین انتہا، حسین ختم ہو گئے، حسین اب مٹ جانے والے ہیں۔ عزیزو، جس نے اس وقت یہ نعرہ دیا تھا الحسین انتہا، حسین ختم ہو جا رہے ہیں، آج اسی کا پتہ نہیں ہے۔ حسین کا روزہ جیسے تھا ویسے آج بھی باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد مخالفت کا سلسلہ زمانے قدیم سے جاری تھا، ہمیشہ یہ سلسلہ رہا۔ آپ جانتے ہیں خود متوکل کے زمانے میں خدا اموی اور عباسی حکومت کے دور میں کل ملا کر تقریباً 17 مرتبہ 17 بار امام حسین علیہ السلام کے روضے کو منہدم کر دیا گیا۔ امام کی قبر کو متوکل کے زمانے میں زمین دوز کر دیا گیا، زمین کے بالکل برابر کر دیا گیا، لیکن آج تک حسین کا نام باقی ہے، حسین کا تذکرہ جاری ہے، حسین کا ذکر کیا جا رہا ہے، حسین کی عزاداری برپا کی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ اسے مٹانا چاہتے تھے، آپ جا کے ان کی قبروں کا نشان، ان کی قبروں کا پتہ، ان کے مرقدوں کا پتہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو حسین ابن علی کا یہ سلسلہ، یہ تذکرہ وہ ہے کہ جو کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس منزل پر میرے دشمن کا کہ اس نے ہمارے یہاں کی ہر بڑی شخصیت کو مورد اختلاف قرار دے دیا، اس کی مخالفت ایسی ہوئی کہ اب ہمارے درمیان جب گفتگو آتی ہے تو گفتگو میں ہر شخصیت پر بٹوارا ہو جاتا ہے، ایک گروہ اس کا ماننے والا ہے، ایک گروہ ان کا منکر، اس طریقے سے۔ لیکن عزیزو، ہمارا جو گزشتہ رہا ہے، جو دور گزرا ہے ہمارے درمیان، بالخصوص آپ یہ جائز اور نصیر آباد لے لیں، جائز اور نصیر آباد کے علماء کی جو حیثیت تھی، علماء عراق میں باقاعدہ میں نے تحریر دیکھا ہے، میں نے تحریر پڑھا ہے، وہ ناز کرتے تھے اور ایسی پختہ عبارتیں اور ایسی پختہ جملے ان علماء کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو جملے میں نے وہاں کے علماء کے سلسلے میں نہیں پڑھا ہے۔ بعض بزرگان تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تک میں نے عراق کے عالم جناب عباس کاشف الغطا، جو مرحوم کاشف الغطا کے پوتے ہیں، ان کے منہ سے یہ جملہ سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مثلا میں نام نہیں لینا چاہتا، نہیں معلوم کہ یہاں تاثر کیا پایا جاتا ہے، بہرحال یہ ہندوستان کے علماء کی گفتگو ہے کہ جو واقعی میں مستعد مسلم تھے، ان کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ عراق کی سرزمین پر رہے ہوتے تو آیت اللہ محسن الحکیم کے بعد کوئی صاحب کی باری نہ آتی، مرجعیت ان کے حوالے کر دی جاتی۔ تو ہماری تاریخ اگر یہ دیکھا جائے علمی حوالے سے یہ رہی ہے، لیکن آج اتنا برا دور آ گیا ہے، پڑھیں گے لکھیں گے نہیں، ایک اچھر ایک حرف پڑھنا لکھنا نہیں ہے، صرف چونکہ پیدرم سلطان بود کا تعلق ہے، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا ویسے تھے، لہذا اب بڑے بڑے صرف باتیں ہیں اور بیٹھ کر صرف فتوے دے دیے جا رہے ہیں، بغیر پڑھے لکھے فتوے اگر کسی کو چاہیے تو آپ کے اسی ہمارے ہندوستان میں مل جائے گا۔ لہذا اس سال کے لیٹسٹ فتوے یہ ہیں کہ اگر ظلم کے خلاف عزاداری میں آواز نہیں اٹھائی گئی تو عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں، عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں اگر انسان ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ عزیزو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس بات میں مشکل ہے، اس بات سے بہرحال ہماری مخالفت ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آیا کربلا کا واقعی یہی صرف مقصد تھا، کربلا کا صرف یہی ہدف تھا کہ انسان ظالم سے ٹکرا جائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ بلکہ میں کھل کے بات کہہ دوں کہ آج یہ آواز دی جا رہی ہے کہ اگر جلوسوں میں ایک طرف علم اور ایک طرف فلسطین کا پرچم نہ ہو تو پھر یہ آزاداری بیکار ہے۔ کس دلیل سے؟
کس اجتہاد سے یہ بات کہی گئی؟ فقہ اور اصول اور حدیث اور قرآن کی کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مثلا مظلوم کی حمایت ہم اپنی عزاداری میں نہ کریں تو پھر عزاداری بیکار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا آج تک اس نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے حسین کی قربانی کے ہدف سمجھا ہوتا، حسین کی قربانی کا مقصد سمجھا ہوتا، تو کبھی حسین کے اس قربانی کے ہدف کو ایک جگہ میں محدود نہ کر دیتا، ایک مورد میں محدود نہ کر دیتا. ظالم کی مخالفت، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ یقیناً کربلا کا پیغام ہے، لیکن کل ہدف یہی نہیں ہے، کل مقصد یہی نہیں ہے کہ کربلا کے کل مقصد کو ہم یہی میں محدود کر دیں اور پھر اس کے خلاف جو آواز نہ اٹھائے، اس پر جو عمل نہ کرے وہ گویا عزاداری نہیں کر رہا ہے. عزاداری کا مقصد سمجھنا ہے، امام حسین السلام کی قربانی کا ہدف سمجھنا ہے. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ہماری جو عزاداری ہے اس کا بھی وہی مصائب ہے. کربلا کی جو مصیبتیں ہیں ان کو بیان کر دینا پھر بھی آسان ہے، اسے آپ کے لیے سننا پھر بھی آسان ہے. اور اس میں کچھ جو آج کل ہمارے درمیان جو ہے وہ عزاداری کی رونق بھی پھیکی پڑ گئی ہے، اس کی وجہ کچھ ہم اور آپ بھی ہیں، لیکن اب اس کا موقع نہیں رہ گیا ہے. عزیزو، یہ مصائب جو ماہ سفر کے ہیں کہ جہاں اہل بیت شام میں ہیں، مصیبتیں کتنی سخت ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سید سجاد سے مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، یہ پوچھا جاتا تھا کہاں مصیبتیں پڑیں، تو سید سجاد صرف یہی لفظ شام پر بولتے. تو شام میں مصیبت کی جو نوعیت ہے، جو کوالٹی ہے شام میں مصیبتوں کی، وہ واقعی میں اس سے پہلے اہل بیت نے کبھی اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا نہیں کیا پڑا تھا. بعد کربلا ان مصیبتوں کی جو شروعات ہوئی ہے یہ اوج پر اور بلندی پر ہے شام میں پہنچ کے. اسیری کا سلسلہ اہل بیت میں پہلی بار رہا ہے. عزیزو، اس سے قبل خاندان اہل بیت میں سے کوئی خاتون اسیر نہیں ہوئی، کسی کے بازوؤں میں رسل نہیں باندھی گئی تھی، کسی کی چادریں نہیں چھینی گئی تھی. عزیز، یہ مصیبت کربلا سے شروع ہوئی اور زینب کو ان مصیبتوں کا سامنا کرنا زینب کے لیے آسان نہیں تھا. لیکن عزیزو، زینب نے ان مشکلات کو اس لیے برداشت کیا، ایسے مصائب کا سامنا اس لیے کیا کہ زینب کی اس قربانی سے حسین کی قربانی کی بقا منحصر تھی، متصل تھی. لہذا زینب نے اس سلسلے کو جاری رکھا. زینب نے اپنی قربانی، اپنے پردے کی قربانی، اسارت جیسی سنگین ترین مصیبت کو برداشت کیا. لیکن عزیزو، جب دروازہ شام قریب آیا ہے، زینب کے لیے بازار شام میں داخل ہونا آسان نہیں تھا. زینب کس ہستی کا نام ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں. زینب کا سایہ تک کسی نے نہیں دیکھا تھا. اس زینب کو کوفہ کا طے کر کے مرحلہ شام تک پہنچی ہے وہ زینب. اور زینب جب شام میں پہنچی ہیں، شام کے لیے کتابیں لکھتی ہیں، لوگوں کو بلایا گیا تھا. بعض کتابوں نے صریح طور پر لکھا ہے 5 لاکھ کی تعداد کوفے میں اکٹھا کی گئی تھی تماشائی کے طور پر کہ یہ آ رہے ہیں، یہ اسیر ہو کر آ رہے ہیں، ان کا تماشا بنانا ہے، انہیں پورے شام کے بازار میں ان کا تماشا دکھانا ہے. عزیزو، زینب جب دروازہ شام پر پہنچی ہے، یہ سید سجاد کا بیان ہے. سید سجاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں کے پیروں میں تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی ہے، پھوپھی اماں کے لمحے مبارک کھل رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. میں سمجھ گیا پھوپھی اماں کچھ کہہ رہی ہیں، لہذا مجھے یہ خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو اب پھوپھی اماں برداشت نہ کر سکے اور امت کے لیے بد دعا کر دیں، ان کے لیے بد دعا کر دیں. اگر پھوپھی اماں نے بد دعا کر دیا تو بابا کی قربانی رائے گت ہو جائے گی. لہذا سید سجاد کہتے ہیں میں آہستہ آہستہ اپنی پھوپھی اماں کے قریب آیا کہ دیکھیں پھوپھی اماں کیا کہہ رہی ہیں. عزیزوں، جو سید سجاد بیان کرتے ہیں جب میں اپنی پھوپھی اماں کے قریب پہنچا تو پھوپھی اماں یہ جملہ کہہ رہی تھی، خدایا کاش اس سے پہلے زینب مر گئی ہوتی. بڑی سخت ہے مصیبت. عزیزوں، جہاں اسرا کا استقبال کیا گیا ہے
سے استقبال کیا گیا، تانوں سے استقبال کیا گیا، اور شام کا زخم تو ایسا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے عزیزوں۔ ان اسیروں کو دروازہ یزید تک جب بھی لے جایا گیا، دروازہ یزید پر 9 گھنٹہ انہیں کھڑا رکھا گیا، دروازہ یزید پر ان کو 9 گھنٹہ کھڑا رکھ کر دروازہ یزید پر سر حسین کو آویزہ کیا گیا تھا، لٹکایا گیا تھا۔ اب آپ ذرا سوچ لیں، سر حسین دروازہ یزید پر کس عالم میں لٹک رہا ہوگا؟ بالوں سے حسین کے سر کو دروازہ یزید پر لٹکا دیا گیا ہے، اسیروں کو وہاں پر ٹھہرایا گیا ہے، سر حسین ہے اور گھر کے افراد ہیں چاروں جانب، ایک کٹا ہوا سر ہے جو بہنوں کے سامنے ہے، خواتین کے سامنے، بچوں کے سامنے ہے۔ عزیز و حاضرین، ام کلثوم سے برداشت نہ ہوا، ام کلثوم پر آگے بڑھتی ہے، لٹکتے ہوئے سر کو گود میں لے لیا اور مدینے کا رخ کر کے کہتی یا جدہ ھذا حبیبک الحسین، اے میرے نانا یہ آپ کا وہ محبوب حسین ہے، آپ کا چہیتا حسین ہے۔ اتنا